ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہیں، اور کر دے تمہارے لیے اونچے اونچے محل۔ یعنی پچھلی آیات میں جو کفار کے مطالبات کا ذکر ہوا تھا کہ وہ اس طرح کے بےہودہ مطالبات کرتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو نہریں جاری کرا دیں، آپ کے ساتھ میں پہاڑ ہوں، یہ ہیں وہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں والا چاہے تو اپنے محبوب کے لیے دنیا ہی میں باغات، خزانے، محلات اور اتنا کچھ عطا فرما دے کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہ کر سکے، اور وہ چاہے تو زمین میں جنتی محلات بنا دے، سب کچھ کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ان نعمتوں کو آخرت کے لیے رکھا ہے، یعنی آخرت کے لیے ان نعمتوں کو رکھا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو آخرت کے اندر یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اور یہاں پر تبارکہ دوسری مرتبہ پھر لایا گیا تاکہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطاب کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ لولاک یا محمد ما خلقت الکائنات، اے محمد اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری کائنات اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمائی تو وہ رب اپنے محبوب کے لیے دنیا جہاں کی نعمتیں جمع فرما دے تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ، لیکن وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے ان چیزوں کو آخرت کے لیے رکھا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے سامنے بطحائے مکہ رکھ دیا، فرمایا چاہو تو یہ سب آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں۔ میں نے عرض کیا نہیں ہے میرے پروردگار، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن تیرے سامنے دعا کروں، گڑ گڑاؤں، اور جس دن سیر ہو کر کے کھاؤں اس دن تیری حمد و ثنا بیان کروں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی نفی میں یہ وہابی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اختیار ہوتا تو پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے، آپ کو کھانا کیوں میسر نہیں آتا، تو انہیں ٹھنڈے دل سے اس حدیث پاک کو پڑھنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ سب سونے کا بنا دیا جائے، یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے خود ہی دنیا کی دولتوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فقر کا تانا دیا، غریبی کا تانا دیا، تو جنت کے رضوان، جنت کے باغات کی آرائش و زیبائش پر جو معمور ہیں یہ آیت لے کر کے حاضر ہوئے اور ایک نورانی ڈبیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کی اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں اس ڈبیا میں ہیں، اور وہ سب اس میں ہیں جو آپ کو عطا کی گئی، اور آخرت کی جتنی نعمتیں و کرامتیں میں نے آپ کے لیے مخصوص رکھی ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رضوان، اللہ تعالیٰ سے
عرض کر دیجئے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں تو فقر و فاقہ کو ترجیح دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بندہ صبور و شکور بنوں۔ رضوان نے عرض کی کہ آپ نے خوب فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے جنت کے فرشتے کی ہاتھ سے لائی ہوئی چابیوں تک کو قبول نہیں فرمایا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بڑی عالی ہمت ہے کہ آپ فقر و فاقہ کے باوجود بھی ایسے موقع پر بھی آپ نے دنیا کے خزانوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، اس دن بھی آپ اللہ کے دیدار میں محو تھے اور دیدار کے شوق میں محو تھے۔ آپ نے اس وقت بھی کسی اور دنیا کی نعمت یا کسی اور جو ہے وہ آرائش کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تھا حضرت عائشہ نے کہ آپ کے شکم اطہر پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو اس کیفیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے سوال کروں کہ دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ کر دے تو وہ کر دے گا، لیکن میں نے اس سے دنیا میں بھوکا رہنا اور فقر مانگا ہے اور حزن کا سوال کیا۔ یا عائشہ، یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے تو خود دنیا کو اپنے آپ سے دور کر دیا تھا، ورنہ کائنات کے خزانے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر موجود تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لیے فقر و فاقہ کیوں پسند کیا، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ مالداری پسند کر لیتے اور آپ کے یہاں دنیا کی طمع کے لیے لوگ پھر حاضر ہوتے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں خزانے، چلو جا کے خزانے پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ دنیا کے خزانے دور رکھنے اپنے حبیب سے، تاکہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آئے تو خزانہ لینے کے لیے نہ آئے، آپ کی محبت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ فقراء و مساکین کے قلوب کو تسکین حاصل ہو، کیونکہ اگر میرے آقا علیہ السلام خزانوں کو اختیار کر لیتے تو یہ جو فقیری کا شکار ہے جو امتی، پھر وہ تسلی کہاں سے پاتے؟ تو ان کی تسلی کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیری کو، فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مال دنیا اللہ کے نزدیک ذلیل ہے، بیکار شے ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دنیا کی دولتوں کے بجائے جو ہے اس نعمت سے مالا مال فرمایا جو فقر و فاقہ کی دولت ہے۔ اور اس حوالے سے جو روایات موجود ہیں ان کو پڑھو تو بندہ جو ہے وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں دنیا کے لیے گوارا فرمائی، یہ ایک حدیث پاک ہے۔ میرا آقا علیہ السلام ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر سبز کھجور کا بھرا ہوا بوریا بچھا ہوا تھا، تو سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کروٹ لی تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پہلو پر بوریے کے نشان دیکھے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو خود میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا، عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کسریٰ اور قیصر دنیا میں نہایتی شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ محبوب کائنات ہو کر کے جو ہے وہ اس تکلیف کے اندر ہیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ حضرت عمر نے کہا، بے شک میں یہی چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قانون ہے کہ دنیا کی لذتیں جس قدر بڑھتی ہیں اسی قدر آخرت کی لذتیں گھٹتی ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پا چکے، تو جو بندہ دنیا میں پاتا وہ آخرت میں کہاں سے پائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے دنیا نہیں، ہم نے آخرت کو اختیار کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام چاہیں تو دنیا بھی لے لیں، آخرت دونوں لے لیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ آخرت کو پسند فرمایا۔ اب ان کے جو بیہودہ سوالات تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ تو بہانے بناتے ہیں نا کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، بل کذبوا بالساعہ،
بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں. ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ نہیں. ان کو سب کچھ مل جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. اور قیامت کو جھٹلانے والا کیسے جو ہے وہ اللہ پر ایمان لائے گا؟ کیونکہ جب قیامت ہی کو نہیں مانتے، حساب و کتاب ہی کو نہیں مانتے، تو اب اس کے بعد میں یہ ایمان کس طرح لائیں گے؟ رب نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. اور یہ آگ کیسی ہے؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو موت مانگیں گے. فرمایا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فرمایا جائے گا آج ایک موت مت مانگو، بہت ساری موتیں مانگو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بتایا کہ جو یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. مفسرین نے فرمایا یہاں پہ جو ارشاد ہے نا کہ وہ دور سے ان کو دیکھے گی جہنم، یعنی بعد مفسرین فرماتے مشرق سے مغرب تک 500 سال کی مسافت سے جہنم کی آگ ان کو نظر آئے گی، اور وہ معاملہ اتنا سخت ہوگا. عبید بن عمیر نے فرمایا جب جہنم کی آگ جوش مارے گی تو ہر نبی اور ملائکہ مقرب بھی اللہ کے خوف سے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ آج مجھے بخش دے. یعنی ایسا ہولناک وہ دن ہوگا. حالانکہ اللہ کے محبوبین کی شان ہی الگ ہوگی، لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہوگا. تو فرمایا گیا جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، یعنی جہنم ان کے لیے ایسے تنگ ہو جائے گی جیسے تیر میں تیر کا پھل پیوست ہو جاتا ہے، یا جیسے دیوار کے اندر کیل ٹھوکتے ہیں نا تو وہ کیل کیسے دیوار میں پیوست ہو جاتی ہے، ایسے ان کو جہنم کے اندر سخت عذاب دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھوں کو کاندھوں سے ملا کر کے جکڑ دیا جائے گا. اور یا ہر مجرم کو اس کے ساتھی کے ساتھ میں جکڑ دیا جائے گا، یا اس کے شیطان کے ساتھ میں جکڑ دیا جائے گا. اس وقت وہ دعا کریں گے کہ اے تباہی آ جا، اے ہلاکت آ جا، اب تیرے آنے کا وقت ہے. یا صبورا، یا ویلا، یا ہلاکا، تعال فہذا اوانکا، موت مانگیں گے. اور حدیث پاک میں قیامت میں جہنم کا لباس سب سے پہلے ابلیس کو پہنایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا بعض حصہ اس کے ابرو تک ہوگا اور اسے پیچھے سے کھینچا جائے گا. اس کے پیچھے اس کی اولاد ہوگی، وہ پکارے گا وا صبورا، تو اس کے جو اولاد ہوگی اس کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی پکاریں گے. ایسے ہی کھینچ کر کے ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا آج کے دن ایک موت مت مانگو. آج ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار کہو، بار بار موت مانگو، لیکن موت تمہارے لیے اب آنے والی ہے نہیں، کیونکہ موت جو ہے وہ خود ذبح کر دی جائے گی قیامت کے دن. اب موت مانگنے سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے 70,000 لگاموں سے باندھ کر کے جہنم کو حضرت جبریل امین کھینچ کر کے میدان محشر کے اندر لے کر کے آئیں گے. کفار جب دیکھیں گے تو اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی. صحابہ کرام نے ایک بار پوچھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت میں نا کہ جہنم ان کو دور سے دیکھ لے گا. اور ایک روایت میں ہے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کہ قیامت کے دن جہنم کی گردن اور چہرہ اور اس میں کان، آنکھیں اور زبان نمودار ہوں گے. اور جہنم کیا کہے گا؟ جہنم کہے گا انی وکلت بکل جبار عنید، یعنی بے شک میں مسلط کر دیا گیا ہوں ہر ضدی ظالم کے لیے، وبکل من دعا مع اللہ الہ آخر، اور ہر مشرک کے لیے، وبالمصورین، اور فوٹو و تصویر بنانے والوں کے لیے. یعنی ان 3 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلط فرما دیا ہے. اور یہ کفار و مشرکین جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو سخت تنگ جگہ کے اندر بندے جکڑے چیخ پکار کر کے موت 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 چلائیں گے. اور کفار کی حالت یہ ہوگی کہ آگ کا لباس ان کے جسم پر پھیلا ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جس کو کوئی بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا. جو دوزخیوں کی جو چیخ و پکار ہے اس کو سن کر کے جہنم میں موجود فرشتے ان سے کہیں گے بدبختوں آج موت مت مانگو، اب موت آنے والی نہیں ہے. تو
میرے آقا علیہ السلام کو دنیا میں اگر دولتیں نہیں دی گئی تو آخرت کی نعمتیں آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے غلاموں کو دی گئی، اور دنیا کی چند روزہ جو یہ دولتیں ہیں یہ کفار کے حوالے کر دی گئی، تو یہ تو اہل ایمان ہی کا فائدہ ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی دولتوں سے شاد و آباد فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔